والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 44, 45, 46 اور 47 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا لقوم الظالمین. ترجمہ کنز العرفان. اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہو گیا اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور فرما دیا گیا ظالموں کے لیے دوری ہے. پیچھے ہم سن کر آئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام کی امت پر عذاب آیا اور آپ کی امت ساری کی ساری اس عذاب کے اندر تباہ ہوئی. تو اب یہاں پر حکم ارشاد فرمایا گیا کہ یہ سارا کام ہونے کے بعد پانی خشک کر دیا گیا اور آسمان بھی رک گیا اور کام جب تمام ہو گیا تو کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہر گئی. جب طوفان اپنی انتہا پر پہنچ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا. تو اللہ کی طرف سے زمین کو حکم فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم دیا گیا کہ اے آسمان تھم جا. پھر پانی خشک کر دیا گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا کام پورا ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے تک زمین میں گھومتی رہی اور اس کے بعد پھر جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی. یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ 6 مہینے تک آپ علیہ السلام کی امت پر پانی کا عذاب جو ہے وہ مسلط رہا ہے. یہ پہاڑ موصل یا شام کی حدود میں واقع ہے. حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں 10ویں رجب کو بیٹھے اور 10ویں محرم کو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری. تو آپ علیہ السلام نے اس کے شکر کا روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں یعنی امتیوں کو بھی اس کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب انسان کسی مصیبت سے نکل کر آسانی کی طرف جائے، بیماری سے صحت یابی کی طرف جائے، یا اسی طرح کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، تو جب وہ آرام، سکون، اطمینان کی طرف جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھے. جیسا کہ ہمارے بزرگان دین اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیا طریقہ ہے کہ جب اس مصیبت سے آپ کو نجات ملی تو آپ علیہ السلام نے خود بھی شکرانے کا روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کی جو ہے وہ آپ نے ترغیب دلائی. 10ویں محرم یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی پاک نے عاشورہ کو روزہ خود رکھا اور اس کے رکھنے کا آپ علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا. اور اس کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یعنی 10ویں محرم الحرام کا روزہ جو بندہ رکھتا ہے تو ما قبل میں اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو عرض کی اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے. جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنعان کے درمیان ایک لہر حائل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اس کی نجات طلب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. دیکھیں کہ والد کو اپنی اولاد سے کیسا پیار ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام بار بار کنعان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کشتی میں آ جاؤ، پانی میں ڈوب جاؤ گے. جب اس نے اپنا کفر ظاہر کیا اور پانی میں ڈوبنے لگا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر بھی اس کی نجات کی دعا کی. اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے
تو نے مجھ سے اور میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ فرمایا ہے، بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور اس وعدے کے پورا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، بے شک تو سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم اور سب سے زیادہ عدل فرمانے والا ہے۔ شیخ ابو منصور ماتوریدی فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان منافق تھا اور آپ کے سامنے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا، اگر وہ اپنا کفر ظاہر کر دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی نجات کی دعا حضرت نوح علیہ السلام نہ کرتے۔ اس کی نجات کی دعا آپ نے اس وجہ سے کی کہ وہ منافق تھا، دل میں کفر کو چھپائے رکھا تھا اور زبان سے اپنے آپ کو مومن کہتا تھا، تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے اس کی نجات کی دعا کی۔ قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے ہرگز نہیں، بے شک اس کا عمل اچھا نہیں، بس تم مجھ سے اس بات کا سوال نہ کرو جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو جانتے نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے ہرگز نہ تھا، جو فرمایا انہو لیس من اہلک کہ اے نوح وہ آپ کے اہل یعنی گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والا نہ تھا، یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے گھر والوں میں سے نہ تھا جن کی آپ علیہ السلام کے ساتھ نجات کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نجات کے لیے صرف نسبی قرابت کا اعتبار نہیں بلکہ اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ نجات پانے کے لیے ایمان شرط ہے، جیسے کنعان کو حضرت نوح علیہ السلام سے نسبی قرابت تو بدرجہ اولا حاصل تھی، نبی کا بیٹا تھا، چونکہ دینی قرابت یعنی ایمان حاصل نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قرابت سے اس کی نفی فرما دی کہ اے نوح وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح کہ اس کا اچھا عمل نہیں ہے، یعنی وہ ایمان لانے والا نہ تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کے سوال کے بارے میں کلام ہے، جو فرمایا انہو عمل غیر صالح۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا اے نوح آپ نے جو سوال کیا وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مسلمانوں کے حق میں شفاعت قبول فرماتا ہے، لہٰذا آپ کا اپنے بیٹے کی نجات کا سوال کرنا درست نہیں ہے کہ شفاعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی قبول ہوگی وہ ایمان والوں کے حق میں قبول ہوگی، کسی کافر کے بارے میں کسی کی بھی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ بعض مقامات پر نبی پاک کی شفاعت کفار کے حق میں بھی قبول کی گئی ہے، لیکن یہ آپ علیہ السلام کا خاصہ ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی شفاعت کسی بھی کافر کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ جیسا کہ ابو طالب کے بارے میں ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم کے نچلے درجے میں تھا، تو میں نے اس کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر کے سب سے جہنم کے اوپرے درجے میں کر دیا ہے کہ اب اس کے دونوں پاؤں میں آگ جل رہی ہے، جس کے اسی دماغ جو ہے وہ ایسے کھول رہا ہے جیسے ہنڈیا کھلتی ہے۔ تو اسی طرح ابو لہب کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کو ہر پیر شریف والے دن جو ہے اپنے اس ہاتھ کی انگلی سے پانی دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی پاک کی ولادت باسعادت ہوئی تھی تو اس نے آپ کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر پیر شریف والے دن جو ہے وہ پانی پلاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ کفار کے لیے کوئی بھی خیر نہیں ہے، ان کو اتنا سا بھی سکون جو ہے وہ آخرت میں نہیں دیا جائے گا۔ تو جو بعض مقامات پر ایسی چیزیں ہم کو ملتی ہیں تو یہ آپ علیہ السلام کا خاصہ ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی شفاعت کسی بھی کافر کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ آپ علیہ السلام کی بھی جو قیامت والے دن شفاعت ہوگی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت میں سے گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ کرنے والے اپنی امتیوں کی شفاعت کروں گا، تو کفار کی شفاعت کوئی بھی نہیں کرے گا، اور کفار کی شفاعت جو ہے وہ قبول بھی جو کفار کی شفاعت کرے گا تو اس کی شفاعت کفار کے بارے میں قابل قبول بھی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کی ان آیات کریمہ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔